سال بعد انصاف، رحمان بھولا اور زبیر چریا سانحہ بلدیہ فیکٹری کے مجرم قرار، دونوں کو 265 بار سزائے موت، 697 سال قید کی بھی سزا، فی کس 27,77,353 روپے دیت ادا کرنے کا حکم، سہولت کاری پر 4 ملزموں کو 2 بار عمر قید، کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں لگائی گئی، انسداد دہشت گردی عدالت عدم شواہد کی بنا پر رؤف صدیقی، ادیب خانم، علی حسن قادری، عبدالستار بری، کیس میں مجموعی طور پر 400 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، سفاق مجرموں نے بھتہ نہ دینے پر 264 افراد کو زندہ جلا دیا تھا۔ اے پی سی سے پہلے آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق، میٹنگ میں تمام پارلیمانی لیڈرز موجود تھے، جیل میں رہوں یا باہر، کثیر الجماعتی کانفرنس کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا، شہباز شریف۔ مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھک، حکومت کے خلاف تحریک پر تبادلہ خیال، فیٹف قانون سازی کر کے وطن عزیز کی آزادی کو بیچا جا رہا ہے، قوم کو اے پی سی سے امید نظر آ رہی ہے، تمام جماعتوں نے حقیقی جمہوریت کا عزم کیا، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس۔ وہی پرانی باتیں تھیں لیکن ذرا اس میں زہر زیادہ ملا ہوا تھا۔ ایک ایسا شخص جس میں کہ جو کہ قانون سے فرار کیا ہوا ہے، صحت کے بہانے پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ تندرست و توانا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے منی لانڈرنگ میں انوالو ہوئے، کرپشن میں انوالو ہوئے، جس سے کہ اس ملک کو نقصان پہنچا، اور یہ جو فیٹف کا قانون تھا یہ آخری حربہ تھا ان کو ہمیں بلیک میل کرنے کا۔ اے پی سی میں زہر اگلا گیا، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں، نواز شریف صحت کا بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہوئے، ان کی منی لانڈرنگ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ سیاسی جماعتوں کا غیر جمہوری سٹرکچر جدید جمہوریت کی راہ میں بڑی رکاوٹ، مریم اور بلاول کا سیدھا پارٹیوں کی قیادت سنبھالنا کیا جمہوری عمل ہے؟ وفاقی وزیر فواد چوہدری کا سوال۔ مایوس عناصر کی اے پی سی بھی مایوس کن رہی، اپوزیشن جماعتوں نے قومی مفادات کو یکسر فراموش کر دیا، باشعور عوام نااہل اور کرپٹ چہروں سے اچھی طرح واقف ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار کی سینئر وزیر علیم خان سے ملاقات میں گفتگو۔ پاک فوج ملک کی سلامتی اور استحکام کی ضامن، نواز شریف کی تقریر ملک دشمنی کی بدترین مثال تھی، ڈان لیگز والی ٹیم پارٹی پر حاوی ہو چکی، ثابت ہو گیا لیگی قائد آج بھی بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، پرویز الہی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، شیری مزاری، ندیم بابر اور اسد عمر میں نوک جھونک، وزیر اعظم نے وزراء کو غیر ضروری بیانات سے روک دیا، کوئی فضول بات نہ کرے، وزیر کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، عمران خان کی گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان بھی نیب کے ریڈار پر، آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں انکوائری کا آغاز، نیب خیبر پختونخوا نے آئندہ ہفتے طلب کر لیا۔ ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کل سے کلاسز 6، 7، 8 جو ہیں وہ بھی اسکول میں آئیں گی۔ سندھ نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی یہ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا جی ہم ایک ہفتہ اور ریویو کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں کل سے اسکول کھولنے کی اجازت، 6 سے 8ویں تک کی کلاسز کا آغاز ہوگا، تیسرا مرحلہ 30 ستمبر سے شروع کرنے کا پروگرام۔
اسد عمر کی زیر صدارت NCOC اجلاس میں اہم فیصلے. کرونا SOPs پر عمل درآمد لازم قرار. تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد کرونا کیسز میں اضافہ نہیں ہوا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس. تو اسکولوں کے کھلنے سے پہلے جو 14 ستمبر کا جو ہفتہ تھا اس میں اس کی شرح 1.89% تھی اور یہ تقریباً اسی رینج میں 2% سے زیادہ نیچے چل رہی ہے. پچھلے ایک ہفتے میں نہ ٹوٹل کیسز میں ہمیں کوئی ایسی تبدیلی دکھ رہی ہے جس سے ہم اس جو اگلا فیز تھا، اگلا مرحلہ تھا، اس کو پوسٹ پون کرنے کا کوئی بیسس رکھیں، نہ ہی جو شرح پازیٹیوٹی کی ہے اس کی بیسس. سندھ میں 6 سے 8ویں تک کلاسز 28 ستمبر سے ہی کھلیں گی. سعید غنی فیصلے پر قائم. بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے مختلف اضلاع کے دورے کیے جا رہے ہیں. وزیر تعلیم سندھ. 9 اگست کو جودھ پور وہاں پہ ہمارے پاکستانی 11 لوگوں کا مرڈر ہو جانا اور ان 11 لوگوں کے مرڈر کو اس طریقے سے ختم کر دینا کہ یہ 11 لوگوں نے سوسائیڈ کر لی، نہیں اس کی FIR کی کاپی شیئر کرنا، نہیں اس کی انویسٹیگیشن شیئر کرنا، نہیں ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ شیئر کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جودھ پور میں پاکستانیوں کے قتل پر FIR تک درج نہیں ہوئی. پاکستانی سفارت خانے کو معاملے تک رسائی نہیں دی جا رہی. مقدمے کی کاپی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے تک ہندو کمیونٹی اسلام آباد میں دھرنا دے گی. سرپرست اعلیٰ پاکستان ہندو کونسل رمیش کمار کی پریس کانفرنس. افغانستان سے پھر دراندازی. باجوڑ سیکٹر میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر سرحد پار سے فائرنگ. سپاہی صابر شاہ شہید. پاکستان مسلسل بارڈر مینجمنٹ کے مسئلے کو اٹھاتا رہا ہے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. ISPR. پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں شاندار اضافہ. آرمرڈ کورٹ میں جدید ترین ٹینکس کی شمولیت. آرمی چیف کا جہلم کے قریب فائرنگ رینج کا دورہ. چینی 3rd جنریشن ٹینک VT4 کا مظاہرہ. اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے معترف. منی لانڈرنگ کیس. شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 24 ستمبر تک توسیع. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. اپوزیشن لیڈر کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. العزیزیہ ایون فیلڈ میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں. سابق وزیر اعظم کو موصول کرائے گئے وارنٹ کی اصل دستاویزات طلب. رہائش گاہ پر جانے والے افسر کا بیان قلم بند کرنے کا فیصلہ نواز شریف کو وفاقی حکومت نے بھیجا. سزا یافتہ شخص باہر چلا گیا، کسی نے بتانے کی زحمت نہیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. سماعت کل تک ملتوی. وزیر اعظم کی نظر انداز علاقوں پر زیادہ توجہ. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 3 بارڈر مارکیٹس کے پائلٹ پروجیکٹس کی منظوری دے دی. اقدام سے مقامی معیشت تبدیل ہوگی، اسمگلنگ کو روکا جا سکے گا. چیئرمین CPEC اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ. کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی بڑی کامیابی. وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کینسینو کے کلینکل ٹرائل کے 3رے مرحلے کا آغاز. پہلے 2 مرحلوں کے ٹرائلز چین میں کیے گئے. 8 سے 10 ہزار افراد پر آزمائش ہوگی. نتائج اچھے نکلے تو پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. میجر جنرل عامر اکرام اور معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل کی میڈیا بریفنگ. Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. The people of occupied Jammu and Kashmir still await fulfillment of the commitment made
to them by the United Nations to grant them their right to self-determination. पुलिस हुकाम के तमाम दावे नाकाम, मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम अब तक कानून की पकड़ में ना सका। आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोई हरबा भी कारगर न हुआ। मुलजिम के जेरे हिरासत रिश्तेदारों से पूछगछ जारी। बीआरटी बसों की खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकिशाफ। मंसूबे की तकमील से 2 साल कबल खरीदी गई बसों की बैटरियां लापरवाही से खराब हो गई। ऑडिटर जनरल की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 4 सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लाखों बच्चों को वायरस से बचाव के खतरे पिलाए गए। मुहिम के दौरान कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद। तुर्क सदर ने एक बार फिर मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। जनूबी एशिया में अमन का इन्हिसार मसला कश्मीर के हल पर है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और अमरीका के सुदूर आमने सामने। चीन ने कोरोना दीगर मुल्कों में फैलने दिया। बीजिंग को जवाबदेह होना होगा। डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया को तहजीबों के तसादुम की तरफ जाने से गुरेज करना चाहिए। चीन का सर जंग शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। शी जिनपिंग का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब। ईरान अमरीका के साथ कैदियों के तबादले के लिए तैयार। अमरीकी पाबंदियां नई बात नहीं, मुल्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ पुरएतमाद। 60 पाउंड वजन के साथ उंगलियों के जोर पर 1 मिनट में 49 पुशअप्स। डीआई खान के इरफान महसूद ने नया रिकॉर्ड बना लिया। कारनामा गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड।